الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو وقت اور جو گھڑیاں ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں یقیناً بہت ہی قیمتی ہیں اور بہت ہی بڑا سرمایہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے. صرف ایک دن درمیان میں ہے، اس کے بعد کا آنے والا دن رمضان المبارک کا دن ہے، اور آج کی رات آخری رات ہے اور آنے والی جو کل کی رات ہے وہ رمضان المبارک کی ہے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم لوگوں کو عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے بات آئی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے، کچھ مسائل کو بیان کر دیا گیا تھا. ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ کا تھوڑا ٹکڑا پڑا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں. آمنوا ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کافہ، پورے کے پورے، کسی چیز کے اندر بھی کمی برداشت نہیں کی جائے گی. مطلب یہ ہے جیسے اسکول کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں کے رولز ہوتے ہیں، یونیفارم کا رولز ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں پڑھائی کے رولز ہوتے ہیں. ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک نہج ہوتا ہے، اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی آج کے دن یہی سبق پڑھایا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور پورے مکمل پیریڈ وغیرہ اس کے متعین کیے جاتے ہیں. کیا ہم اس کے اندر ہمارا کہنے کا کوئی حق آتا ہے؟ نہیں آتا، بلکہ صرف ہم لوگ یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا ہے، جیسا بھی ہو ہمارا بچہ ہیرا بن کر ہمارے پاس آ جائے. بس تمنا یہی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے بھی ہیں کہ وہ ہمارا بچہ ہیرا بن جائے. کوئی بھی ماں باپ، کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ، میں اتنا اس کے اوپر روپیہ وغیرہ خرچ کروں اور میرا بچہ ان پڑھ اناڑی اور جاہل رہے. کوئی نہیں چاہتا. کیوں؟ اسی لیے کہ بھئی یہ میرا ہے، اس لیے کہ یہ میرا ہے. جب انسان کسی چیز کو اپنی چیز سمجھتا ہے تو ہر قسم کی مشکلات، ہر قسم کی کیا کہتے ہیں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے ہم لوگوں کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنا بندہ سمجھتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے حبیب آپ میرے بندوں سے کہہ دیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میرے بندوں سے کہہ دیں. یہ نہیں کہا بندوں سے کہہ دو. عبادی
میرے بندوں سے کہہ دو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں کے دلدل میں پھنسا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہ هو یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو تمہارے معاف فرمائیں گے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے، جب انسان کے بارے میں نے مثال دیا کہ انسان جب کسی چیز کو اپنی چیز سمجھتا ہے تو اس کے اندر کمی بیشی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت بھی ہم لوگوں کو گویا کہ اپنا بندہ کہنے کے بعد یہ حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے کیا کیا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم لوگوں کو تعلیم فرمائی۔ ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس کا نام ہی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت ہے، مشکات شریف کی بھی یہ روایت ہے، گویا کہ مشکات شریف کی پہلی روایت ہی یہی ہے، مشکات شریف کی پہلی روایت یہی ہے، یہیں سے مشکات شریف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہم لوگ پہچان نہیں پائے یہ کوئی مسافر ہے، اس کے چہرے کو دیکھنے سے ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ کوئی مسافر ہے، جو مسافر آتا ہے چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بدن کے اندر تھکاوٹ ہے، تھوڑا سا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، پہچانا جاتا ہے انسان سفر کی وجہ سے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، بالکل نوجوان ہے، سیاہ زلف ہیں، اور اس کے بعد میں بڑا خوبصورت ہے، سفید بھگ لباس کے اندر آیا ہوا ہے، اور آ کر بیٹھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بیٹھا تو ہماری جیسا نہیں بیٹھا جیسے ہم لوگ بیٹھا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے پاس آس پاس تھوڑے سے ہٹ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ شخص آیا ہے اور مجلس کے اندر جیسے ہی داخل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو اپنا گھٹنے کیا ہے لگا کر بیٹھ گیا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا، یار یہ عجیب شخص ہے، یہ نہ تو مقیم لگتا ہے، یہاں کا لگتا بھی نہیں ہے، اور یہ شخص ایسا بھی نہیں کہ کوئی مسافر ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کو ہم دیکھ کر پہچان سکیں، دونوں بھی چیزیں نظر نہیں، پتہ نہیں کون ہے، جو کوئی بھی ہے چلو کوئی بات نہیں، بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے اس اللہ کے بندے نے سوال پوچھا، اس اللہ کے بندے نے سب سے پہلے سوال پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لاؤ، اور کہو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی۔ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور موت کے برحق ہونے پر اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر، یہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر وہ شخص کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اور ٹینشن آیا، سر یہ پوچھتا بھی اور اس کے بعد کہتا بھی ہے سچ کہہ رہا ہے، قد صدقت، آپ نے سچ کہا۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال پھر آگے کیا، مل اسلام، پہلے پوچھا ایمان کے تعلق سے ایمان کیا ہے، تو کہا کہ 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں پھر آگے سوال کرتا ہے وہ شخص، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی تعارف فرمایا کہ وہی بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ سب ہوا، اس طریقے سے تقریباً 5-6 سوالات اس نے کیے، اور 5-6 سوالات کرنے کے بعد میں پھر آخر میں ایک سوال اس نے جو کیا، قیامت کب آنے والی ہے؟ قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ جو مجھے پوچھ رہا ہے وہ میرے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جو مجھ سے اس کے تعلق سے پوچھ رہا ہے قیامت کب آنے والی ہے، وہ میرے سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ اتنا کہا اور وہ شخص چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑا تعجب ہوا
خود کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ وہی پہلے کہتا ہے اس طریقے سے، پھر اس کے وقت یہ بات آخر میں ہونے کے بعد میں اس کے بارے میں کہا قد صدقت، آپ نے سچ فرمایا. چلے گئے. جیسے مسجد کے باہر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مجلس میں سے اٹھا اور باہر چلا گیا، دیکھنا تو صحیح کون ہے یہ شخص. باہر گیا تو غائب، کوئی نظر نہیں آیا. تو آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بیٹھ گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کیا اس شخص کو دیکھنے گئے تھے جو ابھی آیا تھا جس نے سوالات کیے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل میں انہی کو دیکھنے کے لیے گیا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تم لوگوں کو سبق سکھلانے کے لیے یہاں پر آئے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہم لوگوں کو یہ تعلیمات ملی. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتلایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ چیزیں ہم لوگوں کو ملی ہیں. ہماری نسبت میرے بھائیو اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی نسبت ہے ہماری. پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کا معاملہ بھی آیا ہے اس کے اندر. تو اسلام کے تعلق سے جب پوچھا تھا تو 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بتلائی. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور مجھ پر ایمان لاؤ، اور نماز ادا کرو، اور روزے رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور حج کو لازم سمجھو. یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اسی کو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. کتنی؟ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ذات عالی سے ہونے کے یقین کو بناؤ. سب سے پہلا کام اللہ کے ذات عالی سے ہونے کے یقین کو بناؤ، اللہ کے ذات پر ایمان لاؤ. وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، اور اسی کے اندر دوسرا حصہ بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر ایمان لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے پر ایمان لاؤ. یہ اسلام ہے. پھر دوسری چیز بتلائی نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو. تیسری چیز بتلائی روزہ رکھو، تیسری چیز بتلائی روزہ رکھو. اور چوتھی چیز بتلائی زکوٰۃ ادا کرو. اور 5ویں چیز بتلائی حج کو لازم سمجھو، حج ادا کرو. اب دیکھیں اس کے اندر گویا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کیٹیگری کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم لوگوں کو تعلیم دی ہے. سب سے پہلے فرمایا ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جس کے اندر مالدار، غیر مالدار، امیر، فقیر جیسے بھی ہیں ہر کوئی اس کے اندر شامل ہے. بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے قرآن کریم کے اندر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. فرمایا کہ میرے نزدیک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب دین ہے تو وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ من یبتغی غیر الاسلام دینا، دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا فلن یقبل منہ، وہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ پاک نے صاف اعلان کر دیا ہے، صاف کہہ دیا اسلام کے علاوہ کوئی دین مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو قبول ہی نہیں کروں. فلن یقبل منہ، پہلے کہا کہ مجھے پسند ہے اسلام، اب دوسری جگہ پر اللہ پاک کو یوں کہنا چاہیے تھا مجھے اس کے علاوہ کوئی اور مذہب پسند نہیں ہے، بات بن جاتی تھی. لیکن نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کے برخلاف کہا. کیا کہا؟ فلن یقبل منہ، میں اس کو قبول ہی نہیں کروں گا. بڑی تاکید ہے. سب سے پہلا کہا کہ بھائی دین اسلام میں آنا ہے تو اللہ کے رسول اللہ کو ایک مانے، اللہ کی ذات و صفات کو مانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پکا نبی جان کر ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے. سب سے پہلا کام. دوسرا یہ کام کیسا ہے؟ ایمان والے چاہے فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، کیسے بھی ہو، ہر ایک کے اوپر ہے. دوسرا جو کام بتایا وہ نماز ہے. دوسرا کام بتایا جو وہ نماز ہے.
جیسے ہی بچہ بالغ ہو گیا فوراً اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ ایمان لانا بچے کے اوپر بھی فرض ہے، ایمان لانا بچے کے اوپر بھی فرض ہے، ایمان لانا جوان کے اوپر بھی فرض ہے، اور اسلام کو قبول کرنا اور ایمان کے اوپر اپنی آنکھ کو باقی رکھنا بوڑھے کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں، عام ہے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ سب سے پہلا کام۔ دوسرا جو کام ہے وہ بالغوں پر ہے، دوسرا کام بالغ کے اوپر ہے کہ بھائی نماز ادا کرو۔ بالغ ہونے کے بعد میں آپ لوگوں پر نماز فرض ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ ہونے سے پہلے ہی حکم دیا ہے کہ ہمارا بچہ نماز کی طرف آ جائے، 7 سال کی عمر کے اندر اس کو کہو کہ نماز کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے۔ اس کو 3 سال تک اسی طریقے سے چلاؤ، جیسے ہی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو لگاؤ، مارو، اس کو کیا کرو، مارو۔ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ شریعت ہے ہماری، یہ مذہب ہے ہمارا۔ ہاں، پھر اس کے بعد میں جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کے اوپر خود لازم ہو جائے گی اور وہ خود نماز پڑھنے والا بنے گا۔ اس کے لیے پہلے سے پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ بھائی 7 سال کی عمر سے آپ نماز کو ادا کرنے والے گا، تاکہ بالغ ہونے کے بعد میں اپنے اوپر بوجھ نہ محسوس، اپنے اوپر بوجھ نہ محسوس کرے ہمارے بچے۔ اس کے لیے بالغ ہونے کے پہلے اس کی پریکٹس کرا دی گئی۔ یہ 2 کام ہیں۔ تیسرا کام بھی بالغوں کے اوپر ہے۔ یہ 2 کام جو ہے عام ہیں، 2 کام کیا ہیں؟ عام ہیں۔ آگے کے جو 3 کام ہیں، بلکہ اور ایک روزہ ایک ہے، روزہ بھی ہے جو بالغوں کے اوپر فرض ہے، اور اس کے اندر عمر کی قید نہیں ہے۔ جو بالغ ہو گیا اس کے اوپر روزہ فرض، جو بالغ ہو گیا اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور جس نے روزہ نہیں رکھا میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ روزہ ہم میں سے کسی کا نہ چھوٹے میرے بھائی۔ آنے والا مہینہ رمضان کا ہے، 11 مہینے ہم نے کھا پی لیا ہے، خوب مزے کر لیے ہیں، 1 مہینہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا، پورا بھی نہیں بھوکا رکھنا ہے، تھوڑا سا، صبح اور شام میں تو کھانا ہے ہی، صرف دن بھر کا ہمارا روزہ ہے، دن بھر ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو کیا ہے تھوڑی سی قربانی دینے والے بنیں گے، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو جو نوازے گا اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے۔ بہت سی برکتیں ہیں اس کی۔ روزے کے ذریعے سے سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا وہ سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ سائنس کے اعتبار سے جو شخص سال بھر میں 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے، سال بھر میں 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے، پیٹ کی ہر قسم کی بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ سال میں 1 مرتبہ جو شخص بھوکا رہتا ہے اس کی پیٹ کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ تو آج کل کی سائنس بتلا رہی ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے ان تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے۔ 1400 سال پہلے جس وقت سائنس ٹیکنالوجی کی کوئی بات تھی ہی نہیں، اس وقت ہمارے نبی نے سب کچھ ہم لوگوں کو بتلا کر گئے، سب کچھ بتلایا ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ پیٹ بھوکا رہنے کی وجہ سے ایک قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے منہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک جو پیٹ میں سے نکلنے والی بدبو ہے یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو نکلنے والی بدبو ہے یہ مشک سے کئی گنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کو، روزے کی حالت میں جو بدبو نکلے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے جو کوئی شخص روزہ رکھتا ہے صبح سے لے کر شام تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں میرے بھائی۔ اور تو یہاں تک یہ تو مچھلیوں کی بات ہے، اور ایک روایت کے اندر تو یوں آیا ہے صرف مچھلیاں ہی نہیں بلکہ جو زہریلے جانور ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، یہ بھی روزے دار کے لیے کیا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک بات کہہ دوں اور ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھے، جو کوئی شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھے، اس کے لیے فرمایا کہ جنت ان تمام کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو کوئی روزے دار اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کو عرش کو اٹھانے والے 7 فرشتے ہیں، 8 فرشتے ہیں، کتنے؟ 8 فرشتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آیا 4 فرشتے ہیں۔ یہ سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں میرے عرش کو چھوڑ دو، اور جن لوگوں جو روزے دار ہیں، میرے پیارے حبیب کے امتی ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہو۔
ان کی دعاؤں پر آمین کہو. پھر بھائی ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو, لیکن فرشتوں کی آمین تو قبول ہوگی نا. ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو, لیکن فرشتوں کی تو آمین قبول ہوگی, یعنی ہماری جو دعا مانگی وہ ضرور قبول ہونی ہے. میرے بھائی روزے کے اندر بہت سارے فضائل ہیں, اور ایک سب سے بڑی فضیلت آپ کو سنا دیتا ہوں. اللہ رب العزت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصیام لی الصوم لی, کہ روزہ میرے لیے ہے, روزہ میرے لیے ہے, اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. الصیام لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ, اور میں خود ہوں اس کو اجر دوں گا. ایک روایت کے اندر ہے, اور ایک روایت کے اندر آیا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی ہر جتنے بھی ہم لوگ اعمال کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, جتنی بھی نفلی عبادتیں کرتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, جتنے بھی کار خیر کرتے ہیں میرے بھائیوں, یہ سارے کام کا بدلہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دیتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں خود دوں گا اس کا بدلہ, اس کا بدلہ میں خود دوں گا. میرے بھائی ایک بادشاہ ہوتا ہے, کوئی گاؤں کا بڑا مکھیا ہوتا ہے, کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے. جب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سارا مال تم سارے لوگوں کو تقسیم کر دو, لیکن ایک شخص ہے اس کو مت دینا, ایک شخص ہے اس کو مت دینا. بات کہا کیوں؟ کہا کہ اس کو میں خود دوں گا, اس کو میں خود دوں گا. جب اس کے کان میں یہ بات پڑتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے بھائی ہم لوگوں کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ہماری سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کے اندر یہ فائدہ نہیں ملا ہے جو اجر و ثواب ہم لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے, جو اجر و ثواب ہم لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے. ہماری سے پہلے کسی امت کو یہ اجر و ثواب نہیں رکھا گیا. اس لیے روزے کا اہتمام ضرور کریں میرے بھائی, اس کو عمل کریں گے ہمارا فائدہ ہے, اس کو عمل کرنے کی وجہ سے ہمارا فائدہ ہے. کسی اور کا فائدہ ہو یا نہ ہو میرے بھائیو, ہماری زندگی بنے گی, ہماری دنیا بنے گی, ہماری آخرت بنے گی. چوتھا جو عمل اس حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے زکوٰۃ ادا کرو. وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو. اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کرنی تھی, لیکن ابھی مختصر میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں. چونکہ رمضان مبارک کے اندر عموماً لوگ زکوٰۃ کو نکالا کرتے ہیں. نصاب کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں, بلکہ چار قسمیں. لوگوں کتنی قسمیں ہیں؟ چار قسمیں ہیں. اور نصاب دو طرح کا ہوتا ہے, نصاب دو طرح کا ہوتا ہے, جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں, ایسے دو اعتبار سے. تو ایک ہوتا ہے نصاب, نصاب نامی. ایک نصاب ہوتا ہے نصاب نامی, اور ایک نصاب ہوتا ہے نصاب غیر نامی. اب یہ نصاب نامی اور نصاب غیر نامی کیا ہے اس کو سمجھیں, مختصراً بتلا رہے ہو. نصاب نامی کے اندر جو ہے چار چیزیں ہیں. نصاب نامی کے اندر چار چیزیں ہیں. سب سے پہلا زیورات, مال دولت, اپنا مال تجارت, پراپرٹی, اور اس کے علاوہ جو ضرورت کو آنے والی چیزیں نہیں ہیں, جس کو عام متن ضرورت نہیں پڑتی, وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں نصاب نامی میں. سونا چاندی, مال تجارت, اور کیا کہتے ہیں مال تجارت اور پراپرٹی, یہ چار چیزیں میرے بھائی اس کے اندر داخل ہیں. اور اس کے بعد میں نصاب نامی کی یہ پہلی قسم ہے. یہ چاروں کو ملا کر ایک ہے, ان چاروں کو ملا کر ایک ہے. جب ان چاروں کی مقدار ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو اگر کبھی ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہے, چاہے پیسہ ہمارا بینک بیلنس ہو, چاہے وہ پیسہ ہمارا مال کے اعتبار سے کسی تجارت کے اندر لگایا گیا ہو, چاہے وہ پیسہ ہماری کسی پراپرٹی کے اندر لگایا گیا ہو, چاہے وہ پیسہ ہمارے پاس زیورات کی شکل و صورت میں چاہے سونا ہو یا چاندی, 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے میرے بھائیو, ہم لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اس کو نصاب نامی کہتے ہیں, ایک قسم. دوسری قسم ہے جانور. نمبر ایک بکری. نمبر ایک بکری. بکریوں کی مقدار بتلائی ہے, جس کے پاس 120 بکریاں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جس کے پاس 120 بکریاں ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے.
اس کا نصاب الگ ہے. یہ پوری بہت تفصیل والی بحث ہے لیکن میں مختصراً بتلا رہا ہوں. اور دوسرا کیا کہتے ہیں، اب تیسری جو قسم ہے، ایک بکری ایک مال ہے تجارت کے اعتبار سے ساری چیزیں ملا کر ایک. دوسری جو قسم ہے وہ ہے بکری. تیسری قسم ہے اونٹ. اور چوتھی قسم ہے گائے بیل بھینس وغیرہ. یہ 4 قسم کی جس کے پاس بھی، اور ہر ایک کی مقدار الگ الگ ہے. اگر بکریاں 120 ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں اور اونٹ جو ہے 40 ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اگر کسی کے پاس گائے بیل بھینس بکری وغیرہ ہیں اور گائے بیل بھینس ہیں اور ان کی مقدار کیا کہتے ہیں 80 ہے، اس کی مقدار 80 ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اور ہر ایک کی مقدار کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے پھر کیا ہے زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہوتی ہے. اس کی مکمل ایک الگ بحث ہے. لیکن زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے میں وہ آپ کو آئینہ بتلا رہا ہوں. صرف یہ ہے، یہ تمام یہ چاروں چیزیں ملا کر نصاب نامی ہے. دوسری جو قسم ہے اور اس کے اوپر کیا کیا فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے اور کیا کہتے ہیں صدقہ فطر فرض ہے. اس کے اوپر اپنے نادار رشتہ دار دوست احباب جو کوئی بھی ہیں رشتہ داروں کا خاص طور سے حق ہے، یہ اس کے اوپر فرض ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں. نصاب نامی جس کے پاس ہے اس کے اوپر یہ سارے حقوق ہیں اور اس کو یہ ادا کرنا ضروری ہے. اگر ادا نہیں کرے گا عند اللہ اس کو جواب دینا پڑے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھ کریں گے. ایک دوسرا جو نصاب ہے وہ نصاب غیر نامی، جس کے پاس یہ تمام چیزیں تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے کسی کے پاس کپڑے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کسی کے پاس کپڑے ہیں 50 جوڑے کپڑے ہیں. گزارے کو کتنی جوڑے کافی ہیں بھائی؟ 3 جوڑے بہت ہو گئے گزارے کے اعتبار سے. تو جو اوپر کے جو کپڑے ہیں ان کو نکالا جائے گا. 57 جوڑے پورے کیا ہے 47 جوڑے الگ سے نکالیں گے. 3 جوڑے الگ رکھیں گے جو ان میں سے آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو 3 جوڑے نکالو، باقی پورے 47 جوڑے الگ کرو. اسی طریقے سے گھر کے اندر برتن ہیں جن کا عموماً استعمال نہیں ہوتا، سال میں ایک آدھ بار کبھی تو بھی استعمال اس کا ہوتا ہے. ایسے بھی برتن ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں. ان تمام برتنوں کو بھی نکال لو. جو عموماً استعمال ہوتے ہیں ان برتنوں کو نہیں بات کر رہا ہوں، ان کے علاوہ اور بھی برتن ہمارے گھر میں ہوتے ہیں شوکیس میں صرف سجانے کے اعتبار سے رکھا جاتا ہے، ان برتنوں کی بات کر رہا ہوں. وہ برتن ہم لوگ نکالیں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کی عموماً ضرورت کو بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن کبھی تو بھی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پر گاڑیاں بھی ہیں ہمارے پاس تقریباً 5 گاڑیاں ہیں اور گھر میں 3 لوگ ہیں. 5 گاڑیاں ہیں تو 3 لوگوں کے اعتبار سے 3 گاڑیاں نکالیں گے اور جو 2 گاڑیاں بچیں گی اس کو الگ سے نکالیں گے. یہ جو 2 گاڑیاں اس کو الگ سے نکالو. اس طریقے کی جو اپنی ضرورت کو چیزیں لگنے والی ہیں اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں یہ نصاب غیر نامی کے اندر آئیں گے. نصاب غیر نامی میں آئیں گے. ایک نصاب نامی ہے جس کے اوپر ساری چیزیں فرض ہیں اور یہ جو نصاب نامی والا ہے اس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں. البتہ صدقہ فطر فرض ہے اور اس کی مقدار بڑھ چڑھ کر اگر کبھی حج کی مقدار تک جاتا ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض ہے. اگر کسی کے پاس 4 ٹرکیں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے پاس 4 ٹرک ہیں اور اس نے آج تک حج نہیں کیا ہے، میرے بھائی اس کے اوپر لازم ہے کہ ایک ٹرک کو بیچے اور حج کرے. ایک ٹرک بیچے اور حج کریے، اس کے اوپر فرض ہے، حج فرض ہو چکا ہے. یہ نصاب غیر نامی کے اندر داخل ہے اور اس کے اوپر وہی رشتہ دار وغیرہ باقی سارے احباب ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور جو تیسری جو قسم کے لوگ ہیں یہ پہلی نصاب نامی والے ہیں جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، دوسرا ہے نصاب غیر نامی والے، اور تیسرے جو احباب ہیں وہ ہیں جس کے پاس نہ تو مال نصاب نامی ہے اور نہ ہی تو نصاب غیر نامی ہے. دونوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے لیکن اتنا ہے کہ 24 گھنٹے کا گزارا اس کا ہو سکتا ہے. اتنا ہے کہ 24 گھنٹے کا گزارا اس کا ہو سکتا ہے. پہلے جو دونوں ہیں ان کے لیے سوال کرنا حرام ہے. سوال کرنا یعنی بھائی مجھے اللہ کے نام پر دے دے. بہت سارے کیا ہے صرف نام کے
ہوتے ایسے فقیر ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں فقیر ہوں یار، خاندانی فقیر ہوں، مجھے دے دو، اس اعتبار سے مانگنے والے ہوتے ہیں. میرے بھائی ان کے لیے سوال کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتا سوال. تو یہ جس کے پاس 24 گھنٹے کا گزارا ہو، تیسری قسم بتلا رہا ہوں، جس کے پاس صرف 24 گھنٹے کا گزارا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف 24 گھنٹے کا گزارا اس کے پاس ہے. میرے بھائیو اس کے اوپر ان میں سے کوئی چیز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے. البتہ سوال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کہا کہ 24 گھنٹے کا گزارا اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز نہیں ہے. اس کے لیے بھی سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اگر مانگتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا، اگر مانگتا ہے تو گناہگار ہوگا. لیکن جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور جس کے پاس نصاب نامی اور غیر نامی ہے، تو ان لوگوں پر یہ فرض ہے کہ ایسے احباب کو تلاش کر کے ان کے گھر تک جا کر ہم ان کے لیے کیا ہے بندوبست کریں، ان کے لیے کیا ہے بندوبست کریں. اور چوتھے جو اشخاص ہیں جن کے پاس 24 گھنٹے کا بھی گزارا نہیں، نصاب نامی غیر نامی تو ہے ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کے گزارے کی بھی شکل و صورت کوئی نہیں، ایسے بھی ہیں. تو کہا کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اتنا ہی کہ بھئی 24 گھنٹے کا جس کے اندر گزارا ہو سکے، جس کے اندر 24 گھنٹے کا گزارا ہو سکے، اتنا یہ سوال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ سوال کرنا اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ہاں لیکن جو زکوٰۃ وغیرہ جن کے اوپر فرض ہے، ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک جا کر زکوٰۃ دینا فرض ہے. یاد رکھیں زکوٰۃ کے مسائل میرے بھائیوں بڑے کٹھن ہیں، اور اگر کبھی ہم میں سے کسی نے ایک چیز کے اندر بھی کمی محسوس کی، میرے بھائیوں ہمارا اسلام کے اندر باقی رہنا مشکل ہے. میں آپ کو شریعت بتلا رہا ہوں، میں اپنی جیب کی بات نہیں بتلا. اس کے بعد میں اس حدیث کے اندر، جو حدیث میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، 5ویں چیز اس کے اندر بتلائی، حج کو فرض کرو. حج فرض ہے، حج کو ادا کرو. یہ 5 چیزیں ہیں جس کے اوپر اپنے آپ کو لانا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنا ایمان کامل بناؤ، اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اپنے آپ کو فرض سمجھ کر چلو. دوسرا جو عمل ہے وہ نماز ادا کرو. تیسرا عمل ہے روزہ رکھنا، جو ہر ایک کے اوپر فرض ہے. ہم میں سے کوئی شخص بچتا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص بچتا نہیں ہے، ہر ایک کے اوپر فرض ہے روزہ رکھنا، چاہے امیر ہو غریب ہو، چاہے اس کو کھانے کو مل رہا ہو چاہے کھانے کو نہ مل رہا ہو، چاہے بھوکا مر رہا ہو چاہے عیش و عشرت کی زندگی کے اندر جی رہا ہو. میرے بھائیو اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، روزہ رکھنا پڑے گا. چوتھا جو عمل ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کی پوری تفصیل الحمدللہ مختصراً آ گئی ہے. اور اس کے بعد میں 5واں جو عمل ہے، یہ صرف مالداروں کے اعتبار سے 2 کام بتلائے اللہ پاک نے. ایک زکوٰۃ کو لازم سمجھ لو جو فرض ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ حج ہے. اور حج کے اعتبار سے ایک تھوڑا سا میں تنکا چھوڑ دیا کہ بھائی جس کے پاس اتنا مال ہے، ایک مسئلہ بتلا کر بس اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر کے واپس آ سکتا ہے، اور جتنے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اتنا اعتبار سے اس کے گزارا، اس کے گھر والے اتنے پیسے اس کے گھر والوں کے پاس چھوڑ سکتا ہے کہ بھئی جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کا گزارا ہو سکے. میرے بھائی اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا. موٹی مثال آج کے اعتبار سے میں بتلا دیتا ہوں. گزشتہ 2 ہفتے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بتلایا تھا کہ بھئی حجاؤں سے 1,80,000 روپے تقریباً لگ رہے ہیں حج کرنے کے لیے. ایک اندازہ بتلا رہا ہوں میں، ایسا نہیں، یہ ضروری نہیں کہ بھئی یہی رقم ہو. 1,80,000 روپے لگ رہے ہیں حج کمیٹی سے. جس کے پاس بھی 2,10,000 روپے جس کے پاس موجود ہے میرے بھائی، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اس لیے کہ مہینے بھر، ایک حج کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 5 دن ہوتے ہیں، لیکن اس سے کچھ پہلے چلے گئے، تقریباً 8 دن کا خرچ پکڑ لو. 8 دن پہلے گئے اور 8 دن بعد کے. ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ بھائی 8 دن ہی پہلے، مکمل 40 دن عموماً رکھا جاتا ہے. جس کے پاس 40 دن کا خرچ موجود ہو اور 30,000 روپے 40 دن کے خرچ کے لیے بہت ہیں 30,000 روپے.
جس کے پاس اتنا آ گیا کہ بھائی 1,80,000 روپے پورے حج کر کے آ سکتا ہے اور اوپر 30,000 روپے ہمارے پاس موجود ہیں، میرے بھائیو ہم لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر حج نہیں کریں گے اللہ رب العزت کے سامنے ہم لوگوں کو جواب دینا پڑے گا۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو اسلام کا ایک نمونہ تھا، ہم لوگ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے اسلام کی تمام پابندیوں کے ساتھ میں ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے، اور اپنے آپ کے اوپر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو بوجھ نہ سمجھے، ان میں سے کسی بھی چیز کو بوجھ نہ سمجھے۔ اللہ رب العزت اس کی بھی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں اور جائز تمناؤں کو بھی پوری فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے جتنی بھی خیر کی لائن سے باتیں نکلی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جتنی بھی شر اور فتنے کی باتیں ان تمام باتوں سے میری آپ کی اور ان تمام کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔